بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، پرائم 11 تار، میں وسیم بادامی۔ لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب نے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ آج پہلی بار جو ان کی حتمی کال ہے، جو کہ لانگ مارچ کی کال ہے، اس کا واضح الفاظ میں اندیا دے دیا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہفتے سے اپنی تحریک کا آغاز کروں گا، یعنی عجب نہیں ہے کہ ہفتے کو عمران خان صاحب لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ ممکن عمران خان صاحب نے آج کیا کہا، دیکھیے گا۔ میں اس تحریک میں نکل گیا ہوں، ہفتے سے تحریک شروع ہو جائے گی، آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کے یہ بیانات ہیں، دوسری طرف حکومت کے بیانات ہیں۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی جمہوری حکومت اس طرز کے بیانات دے کہ جناب دھونی اور دھو دیں گے اور دیکھو رانا آ رہا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ بہرحال ایک کوئی قابل تعریف رویہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ہفتے کی کال دی ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب اور گورنمنٹ کا موڈ اور بیانات یہ۔ جو انسان جتھے لے کر حملہ آور ہو کہ میری بات اگر نہیں مانی تو میں آگ لگا دوں گا، میں اس کو نہ جمہوری جماعت سمجھتی ہوں، نہ جمہوری رویہ سمجھتی ہوں۔ انقلاب لے کے آ رہا ہوں تو وہ انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں۔ I-9 اور گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے، وہ وہاں پہ کریں، لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھولی کی جائے۔ تو کیا اب اللہ نہ کرے پاکستان ایک اور تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں گے تو اس کے کچھ وہ کن قواعد و ضوابط کے تحت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے پہلے کوئی بات چیت ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، آف کورس کابینہ کا اہم حصہ ہیں، جناب قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سندھ کے سابق گورنر رہے ہیں جناب عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب کائرہ صاحب، یہ خان صاحب نے آج حتمی اندیے کا آغاز کر دیا ہے، کہتے ہیں جناب وہ ہفتے سے تحریک کا آغاز ہوگا، تو ازیوم یہی کیا جا رہا ہے کہ ہفتے کو شاید وہ ڈیٹ دے دیں، کیونکہ ذرائع سارے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ستمبر میں ہی لانگ مارچ کی کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی کال نہیں دی اور اسلام آباد بند ہونا شروع ہو گیا ہے، کنٹینرز یہ وہ۔ سر سوال بڑا معصومانہ سا ہے، کائرہ صاحب، عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف وہ سب کچھ اپنی جگہ، کیا کین ہی بی اور شوڈ ہی بی ڈپرائیوڈ آف دس رائٹ ٹو پروٹیسٹ؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد آنا ہے احتجاج کرنے، تو یہ سب ہونا چاہیے، کنٹینر وغیرہ لگا کے ان کا رستہ روکنا چاہیے، یا ان کو اس کی آزادی ہونی چاہیے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اس پہ کنٹینر لگانے کا ابھی تو کوئی اور کسی تنظیم دے، کسانوں کی کسی تنظیم کا احتجاج کا ایک ایشو ہے، لیکن کسی بھی جماعت کو احتجاج کرنے کا پورا حق ہے۔ وہ احتجاجی جلسے کر رہے ہیں، کسی نے روکا ہے، کوئی اعتراض کیا ہے، ان احتجاجی جلسوں کے اندر جو اٹھنے والے سوالات ہیں اس پر بھی ہم نے اپنی رائے دی ہے، لیکن کم زیادہ تر آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیے ہیں کہ اس پہ جو خان صاحب نے سوال اٹھائے آپ نے ہم پہ دیے، میڈیا نے، تو ہم تو انہوں نے اس کے جواب دے دیے۔ خان صاحب کو بالکل حق ہے وہ احتجاج کریں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب دھرنوں کے ذریعے یا گھیرا کر کے یا جس طرح ہوتا ہے نا محاصرہ کر کے، یہ جمہوریت کے اندر محاصرہ کر کے کسی شہر کا، یہ نہیں ہوتا کہ لاہور کا محاصرہ کر لیا اور لاہور فتح تو پنجاب فتح، یہ دلی کا محاصرہ کر لیا، دلی فتح تو بر صغیر فتح۔ اب یہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت میں جمہوریت کے طریقے ہیں، ہم نے خان صاحب کے خلاف جمہوری طریقہ استعمال کیا، ان کا بھی حق ہے، انہوں نے بھی وہ رستہ ہمارے خلاف استعمال کر لیا پنجاب کے اندر، انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، اب بھی وہ کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب کہ ہم انہیں کہ اگر وہ آ کے بے شک بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح دھرنے کے ذریعے ان کے دھرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دھرنا کرنے نہیں دیں گے، یہ طریقہ کار غیر جمہوری ہے، اس لیے ان کو اس کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی؟ دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم ان کے احتجاج کے نہ خلاف تھے، نہ خلاف ہیں، نہ ہو سکتے، ٹھیک۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو دھرنے کے گراؤنڈ موجود ہیں، بالکل بسم اللہ آئیں، بیٹھیں، دھرنا دیں، جو مرضی جلسہ کریں، احتجاج کریں، کس نے روکا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ ریڈ زون میں ہی جانا ہے تو نہیں جا سکیں گے، اگر وہ کہیں کہ اسلام آباد بند کرنا ہے تو نہیں بند کر سکیں گے، اور اگر انہوں نے اسلام آباد کا محاصرہ کیا جو وہ کہہ رہے جس طرح ابھی آپ نے بھی کہا اور بہت سارے اینکرز بھی کہہ رہے ہیں اور وہ خان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ سائڈوں سے، چاروں اطراف سے اسلام آباد کا گھیرا کر لیا جائے گا اور محاصرہ ہو جائے گا، تو محاصروں کی کیفیت جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ امریت کے یا بادشاہوں کے دور میں تو ہوا کرتی تھی، اس کی نہ اب دنیا اجازت دیتی ہے، نہ جمہوریت اجازت دیتی ہے، نہ ہم دیں گے۔ باقی خان صاحب احتجاج کرنا چاہیں ضرور کریں۔ ٹھیک ہے،
اوکے پوائنٹنگ. عمران اسماعیل صاحب, یہ ابھی میں رانا صاحب کے جو بیانات ہیں اور وہ سب, ابھی میں ایک لمحے کو اس پہ نہیں جا رہا, اس پہ میں اگلا صاحب سوال کرتا ہوں. جتنا بیان ابھی قاہرہ صاحب نے دیا, آپ بتائیے اس بیان کی حد تک کیا غلط ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جلسے آپ کر رہے ہیں کریں, اسلام آباد آنا ہے آئیں, دھرنا دینا ہے دیں, اور جو دھرنے کے لیے مختص مقام ہے اس پر دیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا, ریڈ زون میں نہیں آئے تھے, وہ ایک مخصوص مقام پہ گئے تھے. تو یہ جو ساری بات قاہرہ صاحب نے کی, اس میں کیا غلط ہے؟ اگر کچھ ہے تو آپ بتائیے. وسیم شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ میں کروں تو رام لیلا ہے, آپ کریں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. جب بلاول بھٹو صاحب مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے تھے, ایک تو اس وقت آپ پرائسز دیکھ لیں کیا تھیں جس کے خلاف وہ مارچ پہ نکلے تھے, اور آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, ان کو کہا کہ آپ آئیں جدھر بھی آنا چاہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو. ایک ڈنڈا ایک گولی ایک لاٹھی نہیں چلی. یہاں تو منہ سے زبان سے بات نکلتی ہے, اور وہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ 27 کلومیٹر کے اپنی بادشاہت میں اس کو کارڈن آف کر کے خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اس کو بند کر کے. عمران صاحب رانا صاحب والے بیان تو بالکل ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے کہا کہ اس کا تو میں الگ سے سوال کروں گا, بالکل صحیح. کوئی معاشرہ ہم نے کیا, لیکن یہ دھرنا تو نہیں دیا تھا نا بلاول صاحب نے بھی, بلکہ اس کو پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں لیکن دھرنے کی سیاست کے ہم خلاف ہیں, اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا, اور نہیں بیٹھی تھی پیپلز پارٹی اس میں. جی لیکن لانگ مارچ تو کیا تھا نا انہوں نے, ان کے لانگ مارچ. ہاں تو آپ کے بھی لانگ مارچ پہ قاہرہ صاحب تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی اگین جو رانا صاحب نے کیا وہ الگ ہے, اس کے اوپر مارچ اور لانگ مارچ اور گو مارچ اور سول مارچ اور پتہ نہیں کون کون سے مارچ شروع ہو گئے. اور وہ ہم نے ہر اس موومنٹ کو جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کو ہم نے ویلکم کیا کہ جی آپ دھرنا دیں, مارچ کریں, لانگ مارچ کریں, شارٹ مارچ کریں, آپ کی مرضی ہے, ہم کچھ نہیں آپ کو کہتے. یہاں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں, یہ کوئی طریقہ ہے کسی مہذب ملک میں کہ رانا ثناء اللہ ایز انٹیریئر منسٹر وہ ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ ڈرونز منگا لیے ہیں جس سے ہم آپ کے اوپر وہ گرا سکتے ہیں, ٹیئر گیس کے وہ شیلز گرا سکتے ہیں, تو سیدھا بم ہی مار دیں, ختم کریں کہانی تاکہ وہ گالی مک جائے. عمران خان کو ہر صورت راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کام کیے ہوئے. کبھی الیکشن کمیشن کے تھرو وہاں سے پنگا شروع ہوتا ہے, کبھی کہیں سے ایشو شروع ہوتا ہے, کبھی دہشت گردی کی عدالت, کبھی کون سی عدالت, یہ انگیج کر کے عمران خان کو. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. عمران صاحب ذرا ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا, لانگ مارچ سے اور عمران خان صاحب کی کال سے چلتے ہیں. قاہرہ صاحب جو آپ نے کہا نا, میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا جو آپ نے ابتدائی جواب میں کہا. یہ بتائیں قمر زمان قاہرہ ایک پولیٹیکل ورکر, ایک جمہوریت پہ بلیو کرنے والا آدمی, وہ ان بیانات کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے جو اس وقت انٹیریئر منسٹر دے رہے ہیں کہ آئے جی وہ دھونی کر دیں گے, اگر آئے تو وہ دھو ڈالیں گے, ڈرون سے شیل ماریں گے, یا جو نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آنا ہے تو اور رانا بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک جمہوری رویہ ہے کہ بھائی یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ لیں گے تمہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کہی, پہلے تو یہ کہ بلاول صاحب آئے, بلاول صاحب انتظامیہ سے بات کر کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں گے, ہم پنڈی کے باہر رکے, ہم نے انتظامیہ سے طے کیا تھا, لکھ کے معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے, اور ہم ایک شیڈول کے مطابق آئے. اس کے مطابق آ کے ہم نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہوئے, ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی, اور وہاں پرامن طریقے سے جلسہ کر کے ہم ڈسپرس ہو گئے تھے. اس لیے اس کی کسی اور بات سے موازنہ کرنا, اور پورے ملک کے اندر ہم لانگ مارچ کر کے آئے تھے, ایک پتہ نہیں ٹوٹا تھا. دوسری گزارش یہ ہے, لیکن قاہرہ صاحب اس کا 25 مئی سے بھی موازنہ کریں نا, کہ ابھی 25 مئی کو یہ نکلے تھے, گھروں میں گھس کے مارا, یاسمین راشد صاحب کی گاڑی بھائی گاڑی توڑی, پستول تانے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جواب دے لوں پھر آتا ہوں. ہم اسی کی تسلسل میں کہیے میں پہلے سوال پہلے بات آپ کی کو ایڈریس کر لوں پھر اس پہ آتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس طرح گفتگو کر کے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے, کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کے جواب میں اگر رانا صاحب سے یہ توقع کریں یا مسلم لیگ سے یہ توقع کریں کہ آپ کے بارے میں وہ کوئی مہذب گفتگو کریں گے, وہ بڑا آپ کو عزت دیں گے, تو بالکل نامناسب بات ہوگی. اس سے یہی توقع کرنی چاہیے. جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اس کے جواب تو چلیں بیان سے آگے بڑھتے ہیں, اقدامات پہ آتے ہیں. 25 کو جو کیا وہ ٹھیک کیا, یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ گھروں میں گھس کے پکڑنا, یہ وہ کریک ڈاؤن ٹھیک کیا, اور آگے بھی کریں گے تو ٹھیک کریں گے. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا نامناسب تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح وہاں پہ کچھ اور لوگوں کی گاڑیوں کے ساتھ بھی ہوا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی ان گاڑیوں کے ٹوٹنے سے پہلے, ان پہ ہونے والے حملے سے پہلے, وہاں ایک ایس ایس پی کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا جس میں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اس کے ریئیکشن میں ہوتا یہ ہے, یہ اسلام آباد میں بیٹھے رانا ثناء اللہ کا میسج نہیں تھا کہ یاسمین راشد صاحب کے گاڑی کو ڈنڈے مارے یا کسی اور کو گاڑی کو ڈنڈے مارے, بلکہ جب
انٹیریئر منسٹر بیٹھ کے کہے گا کہ ان کو دھو دیں گے, گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, دم دبا کے بھاگیں گے, تو کلیئر میسج ہے نا پھر نیچے والوں کے مارو. پہلے سوال کا جواب دے لوں پھر اگلے سوال پہ. تو اس پہ رانا صاحب تو نہیں کر رہے تھے یا پنجاب والے تو نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہاں پہ موجود سپاہیوں کا اپنا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا کہ ان کے افسر کی گاڑی توڑی گئی, اس کے جواب میں وہ بھی حملہ آور ہو گئے. غلط ہوا, دونوں طرف سے غلط. اور میں پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں یا میری جماعت کرے یا کوئی اور کرے, یہ غلط رویہ ہے اور اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے, یہ دنیا ساری میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہی دھمکیاں ہوں کہ اسلام آباد بلاک کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم تو چاروں طرف سے آ جائیں گے اور زندگی معطل کر دیں گے, تو پھر آپ موب اکٹھا نہیں ہونے دیتے. اس کے لیے سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں, اس کے لیے پل بلاک کیے جاتے ہیں. دنیا کے اندر بھی یہ یاد رکھیے, ساری دنیا میں جب اس طرح کی کالز ہوتی ہیں تو موب کو اکٹھا ہونے سے روکا جاتا ہے. اچھا عمران اسماعیل صاحب, یعنی ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب آپ بھی اگر اپنے اعلانات میں یہ کہیں کہ ہم آئیں گے, اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے, انتظامیہ سے بات چیت کے بعد آئیں گے اور یہاں بیٹھ کے پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, تو فبیہا آپ آئیے. لیکن جب آپ کہیں گے یہ کہ چاروں طرف سے گھیر لوں گا, اسلام آباد معطل کر دوں گا, زندگی چل نہیں سکے گی, تو پھر آپ گورنمنٹ سے کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کہے کہ سر آپ آئیے اور ملک بند کریں؟ پھر تو گورنمنٹ نے وہی کرنا ہے جو کرے گی. دیکھیں وسیم, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے توقع نہیں ہے کہ قاہرہ صاحب کوئی غیر اخلاقی بات کریں گے یا غیر مہذب بات کریں گے. قاہرہ صاحب میں جانتا ہوں پرانا, اور اسی طرح مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کوئی مہذب جواب دیں گے یا مہذب بات کریں گے. وہ جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا بے دریغ استعمال کریں. یہ جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے یہ پن پوائنٹ نہیں کیا کرتا کہ جی آپ نے ان کی گاڑی کو پکڑ لینا ہے, اس کی گاڑی کو توڑ دینا, اس کو آگ لگا دینا, اس کو جیل ڈال دینا, اس کو یہ کر لینا. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس نے دے دی ہے کہ جی کوئی پہنچے میں دیکھو میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, اسی پٹے چک دیں گے, متھے رنگ دیں گے. وہ جب وہ بیٹھ کے متھے رنگنے کی بات کر رہا ہے تو وہ جو اس کے سبارڈینیٹس ہیں وہ تو اسی موڈ میں چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹ کا ایک انٹیریئر منسٹر بیان دے رہا ہے, یہ کوئی ایسے چلتا پھرتا آدمی نہیں دے رہا. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ بیانات سے یہ تاثر دیں گے کہ جناب ہم نے آ کے ملک معطل کرنا ہے, تو پھر حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو نکلنے ہی نہ دیں. جب عمران خان سنیں نا میری بات, جب عمران خان ریڈ زون میں آتے, جب خلاف ورزی کرتے, آپ اپنا مشینری کا استعمال کرتے, ایکشن کر لیتے. آپ نے تو چاروں طرف سے اسلام آباد بند, ادھر اس کو اگر الاؤ کریں عمران صاحب ایک سے نقطہ لے لوں قاہرہ صاحب سے, پھر آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا ایک نقطہ سے. جی قاہرہ صاحب کوئکلی آپ پھر عمران. میں عمران اسماعیل صاحب کو آفر کرتا ہوں, ہاں یہ خان صاحب سے مشورہ کر لیں, ہاں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم جلوس نکال کے آئیں گے, ہم اسلام آباد کے فلاں چوک میں, فلاں جگہ پہ, پریڈ گراؤنڈ میں, یا جہاں F9 پارک میں, کسی ایک جگہ پہ جہاں پازی میں بھی انہوں نے احتجاج کیے ہیں, ابھی پشاور سے جب آئے تو اس وقت یہ ہوا تھا, تو وہاں کرنا ہے. اور پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ آئیں, بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں, انتظامیہ سے اجازت لکھ کے لے لیں, اس پہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دیں. تو میں رانا صاحب سے بھی, میں پرائم منسٹر سے بھی, ساری حکومت سے بات کر لیں. یہ بتائیں عمران صاحب, اب ایک ذمہ دار آدمی ہے نا قاہرہ صاحب, اور ظاہر ہے مشیر وزیر اعظم کے کابینہ میں بیٹھتے ہیں, اور ایسے ہی ہوتا ہے نا عام طور پہ, اسی طرح نکلتے ہیں نا ریلیاں اور جلسے جلوس. اس میں کیا حرج ہے جو میں بھی ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں. جی شاید قاہرہ صاحب جتنا سینئر تو نہیں ہوں گا سیاست میں, لیکن تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے. ابھی جو قاہرہ صاحب بتا رہے تھے نا کہ وہ ہم بڑے, مولانا صاحب جو آئے تھے تو پہلے وہ انہوں نے انتظامیہ سے بات کی, انتظامیہ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا, پھر ان سے ایک معاملات طے کر کے وہاں جا کے بیٹھ گئے. یہ انتظامیہ کس کے انڈر میں تھی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے انڈر میں تھی. ان کے انٹیریئر منسٹر کی اجازت سے یا ان کے انٹیریئر منسٹر کی نوٹ کے اوپر وہ انہوں نے بیٹھ کے وہی اجازت ہم بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں. تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس طرح تیار ہیں. اگر انٹیریئر منسٹر ہی منع کر دے اور وہ وہاں کہہ کہ جی میں تو بس آؤ تو صحیح نہ, میں دیکھو بچوں تمہارا کرتا کیوں. ابھی ہوا کیا ہے, رانا ثناء اللہ کے بیانات آپ دیکھ لیں. آپ عمران خان کے بیانات پہ اعتراض کر رہے ہیں, آپ رانا ثناء اللہ کے بیانات دیکھ لیں, لگتا ہے پنجابی فلم چل رہی ہے. میں نے تو پہلا جملہ یہ کہا کہ رانا صاحب کے بیانات پوری نت بیٹھا ہوا ہے, غلط ہے بالکل. لیکن ایک اور بات سن لیں. جی قاہرہ صاحب, شیخ رشید صاحب کے بیانات نکال کے سامنے رکھ لیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات چلا لیں, دیکھ لیں کیا فرق ہے. چلیں یہ پھر بیان ورسز بیان ہو جائے گا, ہم اقدامات پر. یہ تو یار ہر دور میں چلتا ہے, ذرا سیاست کے اندر گفتگو میں
ہم ذرا جذباتیت ہے نا, ہمارے ہاں بڑی فائری سپیچز ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگانا ہوتا ہے, کھا گیا, لٹ گیا, غدار ہے, فلان. ہمارے ملک میں اب ٹھہراؤ آ رہا ہے, اس میں لائنز کراس ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جو کہ آف کورس نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط. میں کہہ رہا ہوں سابقہ وزراء جو ہیں ان کے بھی بیانات نکال کے دیکھ لیں. صحیح ہے, وہ بیانات ایسے ہی ہیں. بالکل نکالیں, لیکن بالکل نکالیں. بلکہ وسیم آپ کا خیال ہے کسی نے یہ تھوڑا سا کر ہی لیں 10 منٹ کا سیگمنٹ اس کو. نہیں, اس میں 100 منٹ کا سیگمنٹ کرنا پڑے گا, اس لیے اتنے سارے بیانات ہیں 10 منٹ کے. یہ بڑے ہیں, میں عمران اسماعیل یہ آفر قبول کر کے پھنس جاؤ گے, میں آفر کر رہا ہوں. اس میں پھر پتہ نہیں کیا کیا یاد آئے گا. ایک کام کرتے ہیں نا, ایک کام کرتے ہیں, آپ نکالیں پی ٹی آئی کے سارے اسٹیٹمنٹس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شیخ رشید کے, اور میں نکال کے دیتا ہوں ان کے اسٹیٹمنٹس سارے, بس. تو پھر اس کے بعد پھر میں اس دن چھٹی کر لوں گا, کیونکہ میں نے صرف لنک دینا ہوگا کہ ناظرین ان کے بیانات سنو اور ان کے سنیں, اور وہ پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا. نہیں دیکھیں, جواب غزل ہوتا ہے نا, جواب غزل ہوتا ہے. ہم نے جو بیان دیے اس کے جواب میں جو ان کے انٹیریئر منسٹر کے بیان تھے, اور انہوں نے جو بیان دیے اس کے جواب میں جو ہمارے انٹیریئر منسٹر کے بیان ہیں, ان کا موازنہ جہاں چاہیں کریں, لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ. قاہرہ صاحب آپ پھنس جائیں گے, اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے رانا ثناء اللہ کے بیان. چلیں آپ کو دیکھیں نا بیان صاحب, مجھے میں کرنے کو تیار ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو جو آفر کر رہا ہوں آپ اپنی جماعت سے مشورہ کر لیجئے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہو اور اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں کرنا ہو تو آپ آئیے, بیٹھیے انتظامیہ کے ساتھ, ہم میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اگر میرے ساتھ آپ بیٹھنا تو یہ آپ کی جماعت نہ بیٹھنا چاہے, رانا صاحب کو میں بعد میں مناؤں گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آپ اس دائروں کے اندر رہنے کی یقین نہیں کراتے تو آئیے, آپ 50 لاکھ لوگ لے آئیے. ٹیلی ویژن پہ, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ یہ قمر زمان قاہرہ صاحب مشیر وزیر اعظم پاکستان سینئر یہ آفر کر رہے ہیں, اس آفر کے بارے میں بتائیے پریسائزلی اس کے بارے میں. اور عمران صاحب بڑی فیئر ڈیل ہے نا کہ آپ اگر فرض کریں یہ اپنے بیان سے روح گردانی کے مرتکب ہوتے ہیں تو آپ ایکسپوز کریں گے, آپ کہیں گے یار ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, ہم نے ان سے وہی مانگا جو حق ہم نے ان کو دیا تھا, جب ہم نے ان سے مانگا تو ٹی وی پر کمٹمنٹ دی لیکن پھر گئے, تو یہ تو اچھا ہے نا, ٹیسٹ ہو جائے گا. اس میں کیا غلط ہے؟ جائز بات ہے. جی میں ان کی آفر قبول کر رہا ہوں. اچھا, آفر قبول کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ میں کہ کہاں پاکستان تحریک انصاف سے دہشت گردی ہوئی, کدھر ہم نے کسی کا قتل کر دیا, کس کو ہم نے اٹھا کے کوئی کڈنیپ اور رینسم کر لیا, ذرا مجھے کوئی بتا تو دینا. پارلیمنٹ کا جنگلہ ٹوٹ گیا تھا نا, پی ٹی وی تک پہنچ گئے تھے نا سیاست میں, یہ کوئی مارگلہ کے درختوں کو آگ لگ گئی تھی نا, بندوق کسی کے پاس سے نکلی ہو, جو پٹ گیا تھا نا. شریف سیدھے سادے سے وہ برگر ٹائپ کے لوگ ہیں, تو انہوں نے تو کوئی ڈنڈا لاٹھی کی سیاست کی نہیں کبھی. چلیں اب وہ برگر والا آپ نے استعمال کیا, مطلب آپ ہم سے یہ کریں گے یہ سب ہوا تو صحیح نا, جس نے بھی کیا بدماشی نہیں کریں گے اور ہم گنڈاگردی نہیں کریں گے. میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی ایک تحریک انصاف کا بندہ ایک پتہ نہیں توڑے گا, ایک لائٹ نہیں ٹوٹے گی, پارلیمنٹ کا گیٹ ٹوٹ گیا تھا نا عمران صاحب, نہیں کرے گا, پتہ نہیں ٹوٹا لیکن پارلیمنٹ کا گیٹ ٹوٹ گیا تھا نا. آپ آئیے, طریقہ کار ہے, آپ بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لکھ کے دیں, آپ اجازت لے لیں, ہم آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرف چلیں. بالکل میں بات کروں گا گورنمنٹ سے. دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومتیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتی ہیں لیکن نیچے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے خراب. ہم پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, کنکلوڈ کرتے ہیں تجربے کا. جی پی ٹی آئی کے دور میں, ہیلو وسیم, جی میں سن رہا ہوں. پی ٹی آئی کے دور میں ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا مسلم لیگ نے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا پنجاب میں. یہ دلچسپ بات ہے, اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے, مجھے دینے کی ضرورت ہے, یہ چاہیں گے تو میں دے دوں گا. تو ہوا یہ کہ گرفتاریاں شروع ہو گئی. اچھا, گرفتاریوں میں پھر ایک دفعہ لبیک والوں کیوں ہوئی, تو تھانوں میں, کیونکہ ہم تو ہسٹری شیٹر ہیں, ہمارے تو ضیاء الحق کے دور سے نام لکھے ہوئے تھانوں میں, تو ہمارے لوگوں کے پکڑ پکڑائی شروع ہو گئی. پیپلز پارٹی والے اٹھانے شروع ہو گئے. ہم نے کہا بھائی ہم تو اس احتجاج کا حصہ نہیں ہے, یہ تو مسلم لیگ والے کر رہے ہیں, یہ لبیک والے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نام آپ کا لکھا ہوا ہے, ہم تو پکڑ کے لے جائیں گے. تھانے میں جو فہرست پڑی ہوئی تھی اس کے حساب سے بندے اٹھانا شروع کر دیے انہوں نے. تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ غلط ہے آف کورس غلط. لیکن یہ بات بہرحال میں ابھی بھی اپنے بھائی کی آفر کو قبول کرتا ہوں, آفر پھر دیتا ہوں کہ آئیے. بھائی یہ بتائیں عمران صاحب, تحمل کے ساتھ, چونکہ احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے, ہاں پرامن احتجاج کی یقین دہانی کرانی چاہیے, رولز طے کر لینے چاہیے, تو یہ ٹھیک ہے عمران صاحب آپ کریں گے اپنی قیادت سے بات, جو قاہرہ صاحب ریپیٹڈلی جو بات کہہ چکے ٹیلی ویژن پہ. قیادت سے بات بھی کروں گا, اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں قیادت سے بات کیے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرامن احتجاج کی یقین دہانی کرا رہا ہوں میں.
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پرامن احتجاج کا پلان صاحب کی طرف سے کوئی کام جو ہو ہوتا ہے جائے کہ unless حکومت کہ جو رانا صاحب کا جو اس وقت پروگرام ہے جس کا وہ گائے بگائے اظہار بھی کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ بندوق دکھاتے ہیں, کبھی لاٹھی دکھاتے ہیں, کبھی ڈرون دکھاتے ہیں, کبھی کیا دکھاتے ہیں, جو وہ اس وقت تیاری کیے بیٹھے ہیں اور جو ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ گارنٹی مانگتے جائیں ہم سے کہ آپ پرامن رہیں گے, وہ آپ کو مارے, لاشیں گرائیں, وہ بہنوں کی بے حرمتی ہو جائے, پولیس اندر گھس جائے گھروں میں, وہاں گھروں کی چار دیواری پامال ہو جائے, لیکن آپ کچھ نہیں کریں, آپ دیکھیں آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے. کیا بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں عمران صاحب, آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کی کوئی صداقت نہیں. بات یہ ہے کہ لیکن قاہرہ صاحب یہ امر قابل افسوس ہے ہو چکا ہے, یہ مفروضہ مریم نواز شریف صاحبہ پارٹی کی لیڈر ہوتے ہوئے وہ کہیں تنزیہ انداز میں کہ انقلاب آ رہا تھا, لیکن دیکھو نا رانا بھی تو بیٹھا تھا راستے میں, اور رانا صاحب کے اسٹیٹمنٹ سب کو پتا ہے, تو اس کو اس کی انڈورسمنٹ ہے نا اتنی ہائیسٹ لیڈرشپ ایسے بیان کی انڈورسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں گزارش سنیں, میں ماضی میں جاؤں تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ تو ابھی کی بات ہے جو مریم صاحبہ کا بیان میں نے بتایا, چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں نا. عرض یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر سوال کا ایک پیچھے ایک محرک ہوتا ہے. رانا صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی باتیں کہی ہیں, ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ آئے, انہوں نے کہا ہم آ کے دکھائیں گے, ہم آپ کو نکال دیں گے, ہم آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے, ہم اسلام آباد بند کر دیں گے. انہوں نے کہا اچھا آ کے دکھاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے بھی بندوبست کیا ہے. کس کو گالی دی ہے رانا ثناءاللہ سر, لیکن ان کے بیانات بہت بات ہو گئی. عمران صاحب آخری سوال, یہ تو پھر انڈا اور مرغی والی بات ہے پہلے کیا آیا, لیکن چلیں کنکلوژن کرتے ہیں. آپ ایک جماعت ہیں عمران صاحب, بڑی جماعت ہیں, پاپولر جماعت ہیں, آپ نے احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے جو کہ آپ کا رائٹ ہے, وہ انتظامیہ ہے, وہ گورنمنٹ ہے, ان سے آپ کو بات کرنی چاہیے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور رولز طے کرنے چاہیے. یہ ٹھیک ہے, یہ آفر ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب ورڈز اینڈ مناسب ہے, ہم نے کب منع کیا کسی چیز سے, لیکن جو لینگویج ڈیروگیٹری لینگویج اس وقت رانا صاحب استعمال کر رہے ہیں, وہ ڈرا دھمکا کے ہمیں ٹیبل پر بٹھائیں گے بات کرنے سے, یہ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے, ایک اور آفر دے رہے ہیں, وہ کیا ہے عمران بھائی, ایک اور آفر دیتا ہوں. آپ آج سے آج تو بڑا آفر بڑی آفر ہے قاہرہ صاحب, چھوٹے دیکھیں آپ ہماری. قاہرہ صاحب ایک ہی آفر دے دینا کہ عمران بھائی آفر ایک اور دیتا ہوں, جلدی الیکشن کراتے ہیں, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. میں بولا ہوں لیکن اتنا بولا بھی نہیں ہوں, گالی موک جائے گی. اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. دیکھیں عمران بھائی, آپ کو میں بالکل گارنٹی اور آفر دیتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہوگے انشاءاللہ. وہ تو ستمبر والا. دوسری گزارش یہ ہے, وہ آفر دے دیں جب ہاں جی, جو اصل آفر ہے وہ یہ ہے کہ آج سے آپ عمران خان صاحب اور اپنی جو ٹیم ہے آپ کی, آپ ان کو کہیے کہ وہ اخلاقی تقاضوں کے اندر رہتے ہوئے بیان بازی کریں. میں آپ کو ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے بیان بازی کی گارنٹی دے دیتا ہوں, میں بات کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ کا لہجہ چیلنجنگ ہوگا, دھمکی آمیز ہوگا, تو اس کے جواب میں آپ جناب نہیں ہوگا, اس کے جواب میں وہی لہجہ ہوگا. اب کیا کریں, اب یہ انڈا اور مرغی والا چکر ہے, پہلے کس نے کیا, پہلے کس نے کیا. یہ میں آپ کی آفر قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ میں قطعاً اس بات سے انکاری ہوں کہ عمران خان کو غیر اخلاقی بات کر رہے ہیں. میں قطعاً اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی کوئی قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کر جس شوق سے عمران خان کو دیکھتی ہیں, اس پاکستان کی بیٹیاں, وہ آپ کو بھی آپ بھی جانتے ہیں, ہم چلیں اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بیانات کے حوالے سے پھر ایک پروگرام کرتے ہیں اور پھر اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں. میری آفر ہے نا یار, آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں, ادھر سے میں کنٹرول کر رہا ہوں. حق اور سچ کی بات لیکن وہ آفر انہوں نے مسترد کر دی نا, وہ کہہ رہے ہیں ایسا, وہ کہہ رہے ہیں وہ آفر جس مفروضے پر قائم ہے, وہ مفروضہ ہی غلط ہے. اس لیے بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے نیریٹو میں گالی گلوچ کے علاوہ بات نہیں ہوتی. کریں کیا, مجبوری ہے, دھمکی کے علاوہ بات نہیں ہوتی. کریں کیا, نہیں ایسا نہیں ہے نا قاہرہ صاحب. اب آپ دیکھیں نا, آپ اگر آپ مجھے کہیں دو عرض سنیں نا, میری عرض سنیں, ان کے خلاف کچھ نہ اگر آپ کہیں مجھے کہ پھر بھی آپ ان کو چور ڈاکو کہتے رہیں تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے نا جی. تو چور کو چور ہی کہیں گے نا قاہرہ صاحب, اور کیا بولیں گے, حاجی بولیں گے اس کو. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں, آپ قاہرہ صاحب مجھے بتائیں آپ کہ ابھی جو نیب کا ہوا ہے یہ سارا 50 کیسز واپس ہوئے ہیں, 2400 ارب روپے کے کیسز ڈراپ کر دیے, یہ سارے حاجی تھے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے, یہ حاجی تھے سارے, یہ چور تھے. یہ آپ کمال بات کریں, آپ کہتے ہیں کہ جی چور کو چور نہ بولو. مجھے آپ اس سے لفظ بتا دیں کہ چور کی جگہ ان کو حاجی بولا کریں تو ہم یہ حاجی بولنا شروع کر دیں. بہت ہو گئی, پلیز ڈونٹ فورس می. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. انہوں نے جس کیس میں حسن اقبال صاحب کو اپنے جیل میں رکھا,
وہ ریفرنس آج چیف جسٹس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور پوچھا ہے نیب سے بار بار کہ بتائیں وہ کدھر ہے ثبوت. تو کیا کریں؟ کیا کرتے رہے آپ؟ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. اور بائی دا وے عمران صاحب یہ انہی جج صاحب نے کہا ہے جن کے بارے میں خان صاحب نے نام لے کے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے جن جج صاحب پہ کہ مجھے ان کے سارے فیصلے قبول ہیں. ان جج صاحب نے کہا ہے ظلم کی داستانیں ہم سے سنیں نا آپ نے کیا کیا ہے. یہ آپ مجھے جواب دیں. 2400 ارب روپے کے کیسز ریفرنسز جو نیب سے واپس ہوئے ہیں ابھی آپ نے 2400 کی تفصیل دے دیں آپ کے پاس نہیں ہے اور 50 لوگ. چلو وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آج کے اس نتیجے میں عمران صاحب آپ اور قاہرہ صاحب بیٹھتے ہیں یا نہیں رولز طے کرنے کے لیے اپنے مظاہرے. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ چھوڑ نہ کہیں تو کیا کہیں مجھے بتا دیں کیا کہیں. آن دیٹ نوٹ میں بات کا موضوع رکھا تھا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئی جسٹ وش کہ دونوں کم از کم آگے جو ایک احتجاجی ایکٹیویٹی ہونی ہے اس پہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے یہ دیکھنا ہے. آئی ہوپ کہ بیٹھیں تاکہ کچھ چیزیں طے ہو کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک تصادم نہ ہو. لیکن شاید یہ بڑی وشفل تھنکنگ ہے. دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا شہر دنیا کے کئی ممالک سے بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے. لوگ پریشان ہیں, لوگ خوف میں ہیں, لوگ لٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. اعلیٰ پولیس اہلکار سے پوچھتے ہیں کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے, ڈکیتیوں میں اتنا اضافہ, کرائم میں اتنا اضافہ, مسئلہ کیا ہے. ایک اعلیٰ پولیس اہلکار سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. کراچی کی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر, اس کو آپ معاشی ہب بھی کہتے ہیں. معتاد اندازوں کے مطابق بھی اس کی جو آبادی ہے, جو کہ سینسس میں جو آفیشیل نمبر ہے وہ تو بہت ہی حیران کن ہے, لیکن جو بھی آبادی ہے وہ دنیا کے ممالک سے بڑی ہے, کئی ممالک سے. لیکن ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. زیادہ تیز ہوا چل جاتی ہے تو بل بورڈ گر جاتے ہیں, زیادہ بارش آ جاتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے, لوگ کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں, لوگ اے ٹی ایم کارڈ میں کرنٹ میں آ جاتا ہے کرنٹ. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اور حال ہی میں جس چیز نے جینا حرام کیا ہوا ہے کراچی والوں کا وہ اسٹریٹ کرائم ہے. موبائل چھیننے کے واقعات میں یکدم اضافہ, ڈکیتیوں کی واردات میں یکدم اضافہ, شہریوں کے قتل کے واقعات میں ڈکیتی مزاحمت کے نتیجے میں یکدم اضافہ. فرسٹریشن کتنی ہے شہریوں میں یہ آپ ساتھ میں سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی دیکھتے رہیں گے جو کہ کنفرم جو کراچی کی ہی جو فوٹیجز ہیں وہ دیکھتے رہیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا. اور فرسٹریشن اتنی ہے کہ شہریوں نے خود اپنے ہاتھ میں انصاف لینا شروع کر دیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے, اور اگر ان کو یقین ہے تو بالکل غلط نہیں ہے کہ اگر یہاں سے بچ گیا تو پھر بچ جائے گا, پھر اس کا کچھ ہونے والا ہے نہیں, کوئی اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, تو پھر ہم ہی ہاتھ کے ہاتھ انصاف کر لیں. میں اس عمل کی حمایت تو نہیں کر سکتا لیکن معذرت کے ساتھ میں اس کی مذمت بھی نہیں کر سکتا. میں اس کی مذمت نہیں کروں گا, اپنی رائے. تو ایک عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے کراچی کی. اور ایسے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اوڈو صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کراچی کے لوگ یہ اپنے دشمن ہیں, شور مچاتے ہیں. اگر میں ان کے بیان کو صحیح سمجھاؤں تو شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ پاگل واگل ہیں, پتہ نہیں کیوں شور مچاتے ہیں, ورنہ کرائم تو ہر جگہ ہو رہا ہے. تو کیا کہا انہوں نے, ذرا آپ خود سنیں. اب گزارش صرف یہ ہے کہ کرائم تو نیو یارک میں بھی ہوتا ہے. دنیا کا کون سا چپا ہے کہ جہاں پہ کرائم نہیں ہوتا, لیکن آپ صرف 1 2 4 6 مثالوں کو لے کے آپ بالکل ریلیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے. اس کا سادہ سا ٹیسٹ یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کے کسی بھی آدمی سے جو کراچی میں بھی رہا ہو, لاہور اور اسلام آباد میں بھی رہا ہو, صرف پاکستان کے شہروں سے کمپیئر کرتے ہیں, ڈی سی, امریکہ, کینیڈا کہیں نہیں جاتے, اور تو اس سے یہ پوچھیں سادہ سا سوال کہ وہ یہ موبائل لے کے کراچی کی سڑک پہ 10 منٹ اپنے آپ کو چلنے میں زیادہ غیر محفوظ تصور کرتا ہے یا لاہور کی سڑک پر. اور اگر وہ اس کا جواب یہ ہو کہ بھائی یہ کیسا سوال ہے, ظاہر ہے کراچی کی سڑک پہ, تو پھر اس کی 2 ہی صورتحال ہے, یا وہ جھوٹا اور پاگل ہے یا پھر یہ کہ کراچی کے حالات اس لیے اتنے خراب ہیں کہ شہری یہ جواب دے رہے ہیں. بہرحال جانتے ہیں کہ اس میں پولیس کا کیا کہنا ہے, کون ہے پیچھے, کتنا کرائم بڑھا ہے, پولیس کے مطابق کتنا کرائم بڑھا ہے. کریم خان صاحب ڈی آئی جی ہیں سی آئی اے کے, اور ان کے انڈر میں آف کورس بہت سارے ڈپارٹمنٹ, بہت سارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, یعنی کہ اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل, اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل, اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ, بینک ڈکیتی, دہشت گردی, کرائمز, اسٹریٹ کرائم, یہ سب کچھ ان کے انڈر میں آتا ہے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کریم خان صاحب ڈی آئی جی سی آئی اے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. پہلے تو یہ بتا دیجئے نا, کیونکہ ایک تاثر یہ ملا کہ شاید پولیس فورس کے خیال میں یہ صورتحال خراب ہوئی نہیں ہے, یہ تو بس تاجروں نے, شہریوں نے, میڈیا نے ایسے ہی واویلا کر دیا ہے. تو سر آپ کے مطابق اسٹیٹسٹکلی کتنا رائز ہوا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں, اف اینی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہے کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں کرائم بھی ہوتا ہے اور سارا
کرمنل جسٹس سسٹم اس کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں. حالیہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ہمارا تھوڑا سا جو بلپ آیا ہے اس سال میں, یعنی پچھلے جنوری سے لے کے ابھی سپٹمبر تک, یہ موبائل سنیچنگ میں تھوڑا سا ہمارا بلپ آیا ہے, جو انکریز ہوئی ہے اراؤنڈ 15%. 15%. اور اس میں جی اس میں لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا جو ہے کڈنیپنگ فار رینسم اس ٹائم میں صرف 2 کیس ہوئے ہیں جو دونوں سالو ہیں, سب اریسٹ اس میں ہو چکی ہیں. بینک ڈکیتی کا ایک کیس ہے وہ پینڈنگ ہے, وہ ٹریس ہو چکا ہے, وہ اس پہ بھی ہماری اچھی وہ ہے. جو ہمارے ایکسٹارشن یعنی بتے کے کیسز تھے وہ بھی تقریباً ہمارے پاس 7 کیس ہوئے ہیں, لیکن وہ اس طرح کا بتہ نہیں ہے. وہ جس طرح کا بتہ ہے کہ جس طرح کسی آفس میں کوئی کام کرتا ہے تو انہی کا کوئی امپلائی جو ہے اپنے باس کو بے نامی کر کے تو اس سے بتہ ڈیمانڈ کرے. تو یہ سارے کرائم میں اور کافی اس میں وہ ہوا ہے. ابھی کریم صاحب اگر آپ کے ہی نمبر کو لے لیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موبائل سنیچنگ میں 15% اضافہ ہے, اور ظاہر ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں رپورٹڈ کرائم کی, تو ظاہر ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوا جو کہ اچھی خاصی تعداد ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میرے ساتھ کراچی میں واقعہ ہوا تو میں نے اس کو رپورٹ نہیں کرایا, حالانکہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کرانا چاہیے, نہیں کرایا, جس کی اپنی وجوہات ہیں, میں کیا اس پہ کہوں. تو یہ ابھی رپورٹڈ بات کر رہے ہیں, یہ جو اضافہ ہے 15%, اس کی کیا وجوہات ہے آپ کے خیال میں, یہ کیوں ہوا ہے شہر میں اضافہ؟ دیکھیں یہ 2-3 اس کی جو ہیں وجہ جو بظاہر نظر آتی ہیں. کیونکہ تھوڑا سا ہمارا پولیس کا, میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارے پولیس میں جب ایک چیز پرابلمیٹک لیول پہ جاتی ہے تو اس کے اوپر سارے ریسورسز ہم لگا دیتے ہیں. اب جس طرح پیچھے کڈنیپنگ فار رینسم پہ, ایکسٹارشن پہ, اس ٹائپ کے ہینیس کرائمز پہ ہم نے ریسورسز لگائے, تو یہ تھوڑی سی نیگلیجنس ضرور ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہ گروپس ہوتے ہیں کرمنل, تو وہ ایک ایونیو چھوڑ کے پھر دوسرا جو آسان ایونیو ہوتا ہے موبائل سنیچنگ جو ہے وہ فیئرلی ایک ایزی کرائم ہے, وہ آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمارا یہ کرائم جو زیادہ ہو رہا ہے اس پہ ڈیفینیٹلی کنسرن ہونا چاہیے. جس طرح آپ کا کنسرن ہے, جس طرح لوکل پاپولیشن کا کنسرن ہے, یہ جائز ہے, بجائے. لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے اوپر پھر ہمارے جو آگے کام ہے وہ انویسٹیگیشن کا ہے. تو ہم نے اس میں انویسٹیگیشن میں ہم نے فل ایفرٹ ڈالا ہوا ہے. آئی جی صاحب, ایڈیشنل آئی جی صاحب نے, آپ کو میں بتاؤں, ایک تو انہوں نے ایک شاہین فورس بنائی ہے جو کہ تینوں زونز میں ہے, اور 100 رائڈرز ہیں تینوں زونز میں, ٹوٹل 300 رائڈرز ہیں. انہوں نے ہاٹ سپاٹ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ موومنٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس میں ہم نے اس کو, کیونکہ جب تک یہ جو کر رہے ہیں انہیں پکڑیں گے نہیں, انویسٹیگیشن پراپر نہیں ہوگی تو اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئیں گے. تو حالیہ اضافے کے بعد کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کوئی نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی میں آپ کو یہ نمبر دے دیتا ہوں. اگست میں جو ہے ہم نے 738 اریسٹ ہیں یہ اس اگست میں, اور 528 یہ ابھی جو 20 ستمبر تک ہے 528 لوگ اس میں اریسٹ ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں 1200 پلس بندہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے 1.5 مہینے میں پکڑا ہے, تقریباً 1.5-2 مہینے میں. تو سر اس سے پھر 2 سوال میرے اور بنتے ہیں. ایک تو آپ بتائیے, یہ جو 1200 بندہ کافی ہوتا ہے ایک پیٹرن کو جانچنے کے لیے, تو ان 1200 بندوں سے آپ کو کیا پتا لگا ہے کہ یہ اکثریت کون لوگ ہیں, مقامی, غیر مقامی, عادی لوگ, کہ کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا 2-3 کیٹیگریز ہیں. یہ بالکل اس طرح بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں اور یہ ظاہر ہے. میں تو خالی ایک پیٹرن کہ زیادہ کس کا ہے. اس میں جو ہے کچھ گروپس جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں, کچھ گروپس جو ہیں وہ بلوچستان سائڈ سے آتے ہیں, کچھ گروپس جو ہیں وہ ہمارے ادھر لوکل ایریاز کے ہیں, کچھ اس میں ایسے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس اور ڈرگ کی وجہ سے ہیں. تو یہ ایک مکس ہے, اس طرح اور بھی ہیں, تو یہ ایک مکس ہے اس میں. اچھا, اور میرا دوسرا سوال یہ کہ ان میں سے اب تک 1200 میں سے کتنوں کی ضمانت ہو گئی ہوگی, کچھ کا کوئی اندازہ, یا کتنے اندر ہی ہیں, یا کیا ہے؟
یہ تو میرا خیال ہے یہ اگست اور سپٹمبر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو اتنی جلدی اسٹریٹ کرائم کے مجرم کی وہ ضمانت. لیکن عام طور پہ سر آپ کا پیٹرن کیا کہتا ہے؟ یہ فگر میں نے آپ اگر 100 بندہ پکڑتے ہیں تو کتنے فیصد کی ضمانت ہو جاتی ہے اس میں سے؟ سونر اور لیٹر دیکھیں سونر اور لیٹر جو ہے وہ یہ اب ایگزیکٹ پرسنٹیج میں نہیں بتا سکتا، لیکن ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں آپ کو میں بات کمپلیٹ کر لوں وہ انویسٹیگیشن ٹولز والی، کہ یہ اسی وجہ سے ہم نے یہ انویسٹیگیشن آفیسرز کو اکوپ کرنے کے لیے ایک ایپ لانچ کی ہے. پہلے وہ CRO جاتے تھے، پہلے وہ ایسی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتے تھے اپنا کیس بنانے کے لیے. اب وہ ایپ ان کے پاس اسمارٹ فون پہ ہر IO کو ہر جگہ اویلیبل ہے، تو وہ اپنی انویسٹیگیشن اس میں نادرا ریکارڈ یہ سارا کچھ فنگر پرنٹ وہ سارا اپنی جگہ پہ کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، اسی طرح ایک چیلنج آتا ہے سوسائٹی کو، پولیس کو، تو اس کو ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. تو یہ ایپ ہم نے دی ہے اب سارے ان کو. اس کے ساتھ ساتھ IOs کو ایڈیشنل IG اور IG صاحب نے یہ انسینٹیو رکھا ہے کہ جو ان کے جو اس مجرمان ہیں جن کو سزا کریں گے تو ان کو انعام کا بھی وہ چیز رکھی ہے تاکہ ان کو انعام ملے اور وہ یعنی اچھا کیس بنانے پہ وہ انکریج ہوں. تو آپ کی بات صحیح ہے، وہ چیز ہے، لیکن ہم اس کو انویسٹیگیشن سخت کر کے اور ان کو کیفر کردار تک اچھی بات ہے سر، اللہ کرے کہ نظر بھی آئے چیز، اللہ کرے کہ اس کے اثر اندر. لیکن سر یعنی اس میں ہمیں اتنا ایک روتھلیس تو نہیں ہو جانا چاہیے نا، جب اعلیٰ پولیس آفیسر جاوید اوڈو صاحب جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی کراچی کے لوگ اور کراچی کے تاجر خود اپنے دشمن ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں، میڈیا پر آتا ہے، دیکھیں پھر کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو سر میں معذرت کے ساتھ یعنی پاگل تو نہیں ہو گئے نا یہاں کے لوگ؟ بھائی ان کو نظر آ رہا ہے ان کا رشتہ دار ان کا دوست لٹ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یعنی یہ شہری پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ آپ نے دیکھا اتنی ساری فوٹیجز، مجھے معلوم ہے اس میں فیک نیوز بھی تھی، اس کو میں الگ کر رہا ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جینون فوٹیجز جس میں لوگ اپنی جان پہ کھیل کے پستول چھین کے اس کو مار رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے نا کہ یہ پستول ہمیں بھی لگ سکتی ہے اور سامنے والا آدمی ہم سے زیادہ ٹرینڈ ہے. وہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ایک اعلیٰ پولیس افسر یہ بیٹھ کے دیتے ہیں کہ یار وہ کراچی کے لوگ خود ہی اپنے دشمن ہم کیا کریں. تو سر یہ تو عجیب سی بات ہے نا. لاہور میں اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے اپنے آپ کو ولنریبل فیل نہیں کرتا ہوں اور کراچی میں کرتا ہوں، تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دس سٹی نا، اس لیے میں اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرتا ہوں. تو یہ کہہ دینا جی کہ خود ہی لوگ اپنے دشمن ہم کیا کریں، یہ تو بڑا روتھلیس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے سر؟ نہیں دیکھیں وہ پرابیبلی وہ کسی اور اینگل سے بات کرنا چاہتے تھے، شاید وہ صحیح سمجھا نہیں سکے ہیں. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایڈ کر دوں، یہ پیچھے چند مہینوں سے جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم CCTV جو ہے وہ ریلیجسلی اکٹھا کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز کے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں جس میں CCTV جمع ہو کے اور ریلیجسلی جمع ہو کے جہاں پاسبل ہو وہ ہم تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو. وہ جنرل پبلک میں بھی CCTV جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ٹیکنالوجی ڈبل ایج سورڈ ہے. اب اس سے یہ گروپس آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہی ہیں، اتنے ہم نے اریسٹ کیے ہیں تو اسی وجہ سے تو کیے ہیں، لیکن اس سے تھوڑا سا ایک نیگیٹو افیکٹ بھی جاتا ہے، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، وہ ان کو ذرا ٹینشن بھی ہوتی ہے. جب آپ ہی بتا رہے ہیں کہ فلاں گروپ ساؤتھ پنجاب سے آیا، فلاں بلوچستان سے آیا، تو ان کو پتہ ہے نا کہ موبائل تو ساؤتھ پنجاب میں بھی لوگوں کے پاس ہے، تو وہیں پہ چھین لیں. وہ اتنی زحمت کر کے، اس لیے کہ ایک ہے نا کہ یہاں پر ذرا ماحول ایسا ہے، کھلا ڈولا ماحول ہے کہ یعنی لٹرلی ہوا نا کہ کھلونا پستول موبائل دے دیا لوگوں نے. میں ایسے واقعات جانتا ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ پستول نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اس نے صرف اپنی شرٹ اوپر کر کے پستول دکھائی، اگلے نے کہا بھائی یہ لو موبائل، کیونکہ اس کو پتہ ہے مار دے گا. تو یہ ماحول نہیں ہے نا ملک کے باقی شہروں میں. تو ہمیں یہ تو ماننا چاہیے کہ یہ سچویشن ہے. وہ کہہ رہے تھے کراچی کے لوگ خود ہی دشمن ہیں، لاہور میں بھی کرائم ہوتا ہے بھائی. نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا ایشو یہ بنتا ہے نا کہ جب یہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اب یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس پہ پولیس کام کر رہی ہے، آپ اس کے انشاءاللہ جلدی ریزلٹس دیکھیں گے. موبائل کے اوپر ابھی ریلنٹلیسلی کام ہو رہا ہے، میٹنگز چل رہی ہیں، بیک اینڈ پہ دیر از اے لاٹ آف ورک گوئنگ آن، ٹیکنیکل کام ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ریزلٹس آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مطلب جنرل پبلک کو تھوڑا سا وہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی وہ انسیکیور ہیں. اور اس میں میری جو وہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اصل میں جب یہ جو گروپس ہم نے پکڑے ہیں نا، جس طرح آپ نے بات کی ساؤتھ پنجاب بلوچستان، ان کی ویزیبلٹی وہاں اتنی خراب ہو جاتی ہے، وہ وہاں مطلب لوکل ایریاز میں
وہ اتنے ان کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں آپریٹ نہیں کر سکتے, تو کیونکہ کراچی پولیس کے پاس ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تو دے فیل comfortable to come here. تو یہ اس کی میں ذرا سر if you allow me to towards the end میں ذرا یہ زبیر موتی والا صاحب جو کہ سینئر تاجر رہنما ہیں ان سے میں ان کا اوپینین لوں. السلام علیکم زبیر صاحب. وعلیکم السلام وسیم. سر بتائیے گا, آئی تھنک وہ غالباً آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہاں کے تاجر خود ہی اپنے دشمن ہیں, لیکن ہائی لائٹ کرتے ہوئے میڈیا پر کیا ایز اے تاجر آپ کو کیا پرابلم فیس ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھی کرائم لاہور میں بھی ہر جگہ ہے یار. بعد میں بہرحال ہماری کافی بات ہو گئی, لیکن انہوں نے ایسے ایسے پوائنٹس کی بات کی اس میں جو نا ایک جو آپ نے فلم یہاں دکھائی ہے وہ تو ایکواڈور کی ہے, ایک فیصلہ آباد کی ہے. میں نے کہا بھی کہ میرا ان سے کہنے کا بڑا دل ہوا, لیکن میں بولا اتنی زیادہ وہ گرمی میں تھے. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی 50 دکھائی ہیں, 48 تو یہاں کی ہیں نا کراچی کی, 48 کراچی کی نہیں 48 تو ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی کراچی کے روز میں کہتا ہوں, میں آپ کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں, کلیم صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ, چلیں پلین کپڑوں میں لاہور ہم جاتے ہیں اور 5 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں. اگر ایک کوئی موبائل آپ کا اسنیچ ہو جائے تو میں آپ کی بات مان لوں گا, نہیں تو آپ میری بات مان لینا. پھر آپ کہتے ہیں کہ لاہور کے اندر کرائم زیادہ ہے ہمارے سے, وہاں کوئی اسنیچنگ نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھتے نہیں ہے, میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ گن دیکھتے ہیں تو ایک ٹراما ہوتا ہے آدمی کے اوپر, وہ 4 دن تک اترتا نہیں ہے. برابر میں کوئی اسکوٹر والا اگر سلو چل جائے تو اس کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا جی آپ ہماری پولیس کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے. میں نے کہا چلے ہم اس کو آپ کر دیتے ہیں. میں نے کہا ایک کام کریں, آپ کے 108 آپ کے تھانے ہیں, ہم انسٹیڈ آف گوئنگ آن دا ریورس وے ہم کو پازیٹو وے میں جاتے ہیں. آپ 108 تھانے میں سے آپ بھی منصف کہ جو 108 میں سے 2 SHO ایسے تو ہوں گے نا جو کہ کچھ نے پرفارم کیا ہوگا اس مہینے میں, آپ اس پرفارمنس والے SO کی پرفارمنس لے کے ہمیں بھیجیں, ہم ان کو بلائیں گے اور آپ بھی آ جائیں اگر آپ آ سکتے ہیں, اور ہم ان کا اکرام کریں گے, ہم کو لفافے دیں گے اور ان کو شاباش دیں گے. تو میں نے بولا یہ ہم کرنے کو تیار ہو, ہر مہینے کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو اگر مورل اور اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو آپ نے بالکل وسیم یو ہٹ دا نیل کہ جو ہے نا کیا پاگل تو نہیں ہو گئے جو ہے نا یہ باتیں ہم کریں گے. ان کے برابر یہ تقریر میں نے کی تو اس کے جواب میں یہ جو انہوں نے یہ بات کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم چیمبر آتے ہیں یا سائٹ جاتے ہیں تو جو ہے نا ہمارا بڑا مورل ڈاؤن ہوتا ہے, اور ہم ایک اور جگہ کا نام لیے وہاں جاتے ہیں تو بڑا ہمیں عزت افزائی ہوتی ہے. عزت میں نے بولا عزت تو ہم کریں گے, لیکن جو آپ کا کام ہے جو کراچی آئٹس پرابلم میں ہے, اوڈو صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں اور از اے نائس مین. پتہ نہیں یہ انہوں نے یہ بات کی کہ اگر مطلب یہ کہ ہم بتائیں گے نہیں تو کس کو بتائیں. تو غالباً ان کا مسئلہ یہ تھا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا موجود تھا. انہوں نے کہا تھا کلوز ڈور میں آپ ہمیں بتائیں. بات یہ ہے کہ اگر امپروومنٹ تو آنی چاہیے نا, اگر یہ بے دریغ چل رہا ہے اور لوگ یعنی آج اس کے بعد بھی میرے پاس کئی فلمیں آئی, میرا بڑا دل ہوا کہ میں بھیج دوں. اب میں ابھی دہلی مرکنٹائل والوں کا مجھے ایک بڑا درد بھرا میسج آیا کہ جی آپ نے بڑی بات کی وہاں, اب تو یہ روڈ اسنیچنگ چھوڑ دیں, ہمارا پورا گھر صاف کر کے چلے گئے. دن دہاڑے رات دوپہر کو 11 بجے آئے ہیں صبح کے, اور جو ہے نا وہ سارا کچھ لے کے چلے گئے. اب یہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ کہ کراچی کے حالات نارمل تو نہیں ہے نا وسیم. ہم ان سے نظر آ رہے ہیں, ہم لوگوں کو جانتے ہیں بھائی نے کہ فلاں لٹ گیا, فلاں کے گھر میں کوئی گھس گیا, ہم ان سے پوری عزت کرتے. لیکن ایک بات مجھے بتائے کہ اگر بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ پلائے گی. ہم یہ اگر ہمارے رکھوالے ہیں, اگر ہم ان کے آگے کوئی بات کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں کہ ہم لٹ گئے, ہم مر گئے, تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو بچا سکتے ہیں. پازیٹیوٹی کو دیکھیں نا کہ ہم کس سے فریاد کر رہے ہیں. ہم فریاد آدمی اللہ کی مانگتا ہے نا دعا کے بھائی مجھے یہ فلانی چیز دے دے. اسی طرح سے نعوذ باللہ ہم یہ سے نہیں یہاں اگر ہیں تو ارباب اختیار سے کہیں گے, پولیس سے کہیں گے. میں کل DG رینجر جو نئے آئے ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, پرانے سے بھی دونوں سے بات کی. میں نے ان سے بات کی, آپ بالکل ٹھیک کریں. میں نے کہا رینجرس کو بھی روڈ پہ آنا چاہیے. تو مطلب دیز آر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز. اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انمپلائمنٹ بہت ہو گئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو کبھی چوری نہیں کرتا تھا, جو کبھی اسنیچنگ نہیں کرتا تھا, اس نے بھی پستول پکڑ لیا اور باہر آ گیا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہم کو تو یہ تو مطلب ہم کہیں گے کس سے وسیم, یو ٹیل می. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے بڑے بھاری دل کے ساتھ لیکن یہ حقیقت پسندانہ تجویز کراچی کے باسیوں کے لیے یہی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے, چونکہ بہت سارے لوگوں کو کرنا پڑ گیا ہے, نہ کریں مزاحمت. جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.